حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ تم لوگ اس وقت ہماری حالتیں دیکھتے کہ ہم میں سے بعضوں کو کئی وقت تک اتنا کھانا نہیں ملتا تھا جس سے کمر سیدھی ہو سکے۔ میں بھوک کی وجہ سے جگر کو زمین سے چپٹا دیتا اور کبھی پیٹ کے بل پڑا رہتا اور کبھی پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا۔ ایک مرتبہ میں راستے میں بیٹھ گیا جہاں ان حضرات کا راستہ تھا۔ اول حضرات ابو بکر صدیق وہاں سے گزرے۔ میں نے ان سے بات کرنا شروع کر دی۔ خیال تھا کہ یہ بات کرتے ہوئے گھر تک لیتے ہوئے جائیں گے اور پھر عادت شریفہ کے مطابق جو گھر میں موجود ہوگا اس میں تو واضح ہی فرمائیں گے، مگر انہوں نے ایسا نہ کیا۔ غالباً ذہن منتقل نہیں ہوا یا پھر اپنے گھر کا حال معلوم ہوگا کہ وہاں بھی کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، ان کے ساتھ بھی یہی صورت پیش آئی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے دیکھ کر مسکرائے اور میری حالت اور غرض سمجھ گئے اور ارشاد فرمایا کہ ابو ہریرہ میرے ساتھ آؤ۔ میں ساتھ ہو لیا، حضور گھر تشریف لے گئے۔ میں ساتھ اندر حاضری کی اجازت لیتے ہوئے میں بھی اندر چلا گیا۔ گھر میں ایک پیالہ دودھ کا رکھا ہوا تھا جو خدمت اقصد میں پیش کیا گیا۔ دریافت فرمایا کہ یہاں سے آیا ہے۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ جاؤ اول صفا کو پلا لاؤ۔ اول صفا اسلام کے مہمان شمار ہوتے تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے نہ گھر تھا، نہ در نہ ٹھکانہ تھا، نہ کھانے کا کوئی مستقل انتظام۔ حضور نے پلانے کا حکم دیا۔ مجھے گراؤ تو ہوا کہ اس دودھ کی مقدار ہی کیا ہے، یعنی ہے ہی کتنا جس پر سب کو پلا لاؤں۔ سب کا کیا بھلا ہوگا، ایک آدمی کو بھی مشکل سے کافی ہوگا اور پھر پلانے کے بعد مجھے کو پینے کا حکم ہوگا، اس لیے نمبر بھی آخر میں ہی آئے گا جس میں بچے گا بھی نہیں۔ لیکن حضور کی اطاعت کے بغیر چارہ ہی کیا تھا۔ میں گیا اور سب کو پلا لایا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لے ان کو بھی پلا لا۔ میں ایک شخص کو پلا لایا، ہر شخص سے خوب سیر ہو کر پیتا اور پیالہ مجھے واپس دے دیتا۔ اسی طرح سب کو پلایا اور سب سیر ہو گئے تو حضور نے پیالہ دست مبارک میں لے کر مجھے دیکھا اور فرمایا کہ بس اب تو اور میں باقی ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک۔ فرمایا کہ لے اب پی۔ میں نے پیا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اور پی۔ میں نے اور پیا۔ بالآخر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب میں نہیں پی سکتا۔ اس کے بعد حضور نے سب کا بچا ہوا خود نوش فرمایا۔